بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. محترم حاضرین، قابل قدر بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، پیارے بھائیوں، عفت مآب خواتین امت، آج ربیع الاول کی ایک تاریخ ہے جس ماہ کے اندر عبداللہ کا لاڈلا عبد المطلب کے نور نظر حضرت آمنہ کے لخت جگر، ساری کائنات کے رہبر، ساری کائنات کے ہادی، رہبر و رہنما، امام کائنات، امام الانبیاء، فخر الرسل، سید عالم، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا و مولا، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سبوں کی جان، ہم سبوں کی آن، اسلام کی آن بان شان، فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، جس مہینے میں ہمارے آقا تشریف لائے، وہ مہینہ، اس مہینے کا چاند طلوع ہو چکا ہے. آج اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یکم ربیع الاول. میں چاہتا ہوں کہ سیرت پاک کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے دو چند جمعہ کچھ باتیں پیش کروں. ویسے گزشتہ سال آپ نے تقریباً 6 ماہ تک
سیرت رسول کے حوالے سے اور نبی کے پاک سیرت و کردار کے حوالے سے بہت لمبی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ امسال میں چاہتا ہوں کہ چند جمعہ آپ حضرات کے سامنے کچھ نقطوں کی بات، کچھ حاصل مطالعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد میں پھر اپنے دوسرے موضوع پر آ جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دادا جان کا نام تھا عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب کون ہے؟ جن کا دوسرا نام حضرت شیبہ تھا۔ یہ آقا کے دادا جان ہے جن کے اوصاف نہایت پاکیزہ تھے، جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کا اخلاق اعلیٰ بصیرت و امتیاز کے حامل تھے۔ یہ حضرت عبد المطلب وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنا فرمان جاری کیا مکہ المکرمہ کے اندر، جو پورے مکہ کے سردار تھے، سردار قریش تھے، پورے مکہ کے سردار تھے اپنے زمانے کے اندر۔ حضرت عبد المطلب جو آقا کے دادا جان تھے، انہوں نے فرمان جاری کیا کہ کوئی اپنی بہن، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ سے نکاح نہ کرے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بہن سے، اپنی پھوپھی سے اور اپنی خالہ سے نکاح کیا کرتے تھے، لیکن آقا کے دادا نے اس نکاح کرنے کو منع کیا، اور پھر حضرت عبد المطلب نے لوگوں کو زنا کرنے سے، چوری کرنے سے روکا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر خانہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کیا جاتا تھا، بدن پہ ایک بھی کپڑا نہیں ہوتا تھا، برہنہ ننگے حالت میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے برہنہ حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے منع کیا، اور اگر کوئی چوری کرتا تو حضرت عبد المطلب کا فرمان جاری ہوتا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ یعنی جو بات انہوں نے پیغام کے طور پر پوری دنیا کے اندر، خصوصی طور پر مکہ المکرمہ کے اندر جو پیش کیا ہے، اس کا تعلق شریعت اسلام سے، اس کا تعلق قرآن سے، اس کا تعلق نبی کے فرمان سے۔ یہی وہ حضرت عبد المطلب ہیں کہ جنہوں نے غار حرا کے اندر سب سے پہلے داخل ہو کر خدا کی عبادت کی۔ یہی عبد المطلب غار حرا کے اندر آپ کے آنے سے پہلے کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے غار حرا کے اندر جو مرکز وحی ہے، مرکز نبوت ہے، مرکز نزول قرآن ہے، اس غار حرا کے اندر جو سب سے پہلی عبادت اگر کسی نے کی ہے تو ہمارے پیارے آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کی، اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے پوتے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جا کر کے عبادت کی۔ وہ غار حرا جس غار حرا کے اندر نبی پاک علیہ السلام جا کر کے رب کائنات کی عبادت کیا کرتے تھے، رب کائنات کا اپنے دل و دماغ کے اندر دھیان رکھا کرتے تھے، اور اسی غار حرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت نازل فرمائی ہے، اسی غار حرا سے۔ اور اسی غار حرا کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، اسی غار حرا سے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے خانہ کعبہ پر ابرہہ نامی فوج نے حملہ کیا،
ابابیل کا لشکر آیا اور آ کر کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا شروع کیا۔ یہ واقعہ کتنے دن پہلے کا ہے؟ آقا کی پیدائش سے 50 یا 55 سال، آقا کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یعنی ہمارے آقا اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ابرہہ نامی اپنی فوج کے ساتھ آیا، وہ خائب و خاسر اور ذلیل ہو کر کے وہاں سے نکلا، اور حضرت سیدنا عبد المطلب اور ان کے چاہنے والوں کو کامیابی ملی، اور وہ خائب و خاسر اور ذلیل ہو کر کے نامراد اور ناکام ہو کر کے وہاں سے واپس ہوتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہمارے پیارے آقا کے آنے سے قبل آپ کے وجود کی برکت تھی، آپ کی شخصیت کا نتیجہ تھا۔ جبکہ آقا کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی خلاف عادت، کوئی خلاف عقل بات ہو جائے تو اسے کرامت کہہ سکتے ہیں، یا علماء فرماتے ہیں اسے ارہاس کہیں گے۔ اور نبی کے وجود دنیا میں آنے کے بعد اگر نبی کی ذات سے کوئی نمونہ سامنے آتا ہے، کوئی خلاف عقل اور خلاف عادت کوئی بات سامنے آتی ہے تو اسے معجزہ کہلاتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی خلاف عادت، کوئی خلاف عقل کوئی بات آ جائے سامنے، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ تو آقا کے پیدا ہونے سے قبل خانہ کعبہ پر حملہ ہوتا ہے، لیکن آقا کی برکت سے وہ حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد معجزہ کے لیے نبی کا وجود ہونا ضروری ہے، معجزہ کے لیے نبی کا وجود ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہمارے نبی دنیا میں نہیں ہیں، اب معجزہ کا ظہور نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب اس دنیا کے اندر ہمارے آقا تشریف رکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی جانب اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ آقا نے اپنی انگلی سے سورج کی جانب اشارہ کیا، سورج پلٹ کر کے واپس آ گیا، یہ معجزہ ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ معجزہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مٹھی میں کنکر کا کلمہ پڑھنے لگ جانا یہ نبی کا معجزہ ہے۔ دشمن نے ابو جہل نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ ذرا یہ بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ تو بتائے گا کہ مٹھی میں کیا ہے، یا خود تیری مٹھی میں کیا چیز ہے وہ خود بتائے گی کہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں کیا چیز ہے وہ خود بتائے کہ کیا ہے؟ اس وقت مٹھی سے کنکر سے کلمے کی آواز آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ غزوے میں گئے، وہاں پانی بالکل ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آ کر کے عرض کیا کہ میرے پاک پیغمبر پانی ختم ہو گیا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں میسر آ رہا ہے، پینے کے لیے پانی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے؟ آقا نے فرمایا کہ جاؤ اپنے اپنے مشکیزے سے پانی نچوڑ کر کے لاؤ۔ مشکیزے سے پانی نچوڑ کر کے لایا گیا تو چند چلو پانی کے قطرے سامنے آئے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنا انگشت مبارک، دست مبارک اس نچوڑے ہوئے پانی میں رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا اتنا پانی ہوا، اتنا پانی اس میں ظاہر ہوا کہ 1500 صحابہ کرام نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ 1500 صحابہ کرام نے اپنی پیاس کو بجھا لیا، اور 1500 صحابہ کرام نے اسی پانی سے وضو کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے وضو کر لیا، 1500 صحابہ نے اپنی پیاس کو بجھا لیا، لیکن پانی جو کا تو بچا کے بچا رہ گیا۔
یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ کے لیے نبی کا وجود ہونا ضروری ہے، اور نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اگر کوئی بات خلاف عقل ہو جائے، کوئی بات خلاف عادت ہو جائے، اسے معجزہ نہیں کہتے ہیں، ارہاس کہتے ہیں۔ ان جملوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ اور کسی ولی کی ذات سے اگر کوئی خلاف عادت، کوئی کرشمہ سامنے آ جائے، اسے معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ کرامت کہیں گے، اسے کرامت کہیں گے۔ ہمارا ایمان معجزہ پر بھی ہے، ہمارا ایمان ولیوں کی کرامت پر بھی ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ جوان ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے لاڈلے چہیتے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ جب حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تو جوان ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے۔ ہم پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا بیٹا جوان ہو جائے تو ان کی شادی، ان کے نکاح کی فکر کرے۔ میں نے 2 جمعہ نکاح کے بارے بتایا کہ نکاح کی کیا فضیلت ہے، نکاح کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ جیسے ہی ہمارا بچہ، ہماری اولاد جوان ہو جائے، اس کے نکاح اور اس کی شادی کی فکر کی جائے۔ تو حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب چاہنے لگے کہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے۔ رشتہ تلاش کیا جانے لگا۔ رشتہ تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ کا رشتہ لگا کہاں؟ قبیلہ بنو زہرہ کے اندر ایک پاک باز، اخلاق و کردار سے مزین، نیک سیرت کی خاتون، اخلاق والی عورت، بالکل پاک دامن، پاک تینت، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی ان سے رشتہ طے پایا۔ کن کا رشتہ؟ حضرت عبداللہ کا رشتہ۔ ہمارے پیارے آقا کے ابا کا نام حضرت عبداللہ۔ اب رشتہ طے پا گیا، لیکن اسی درمیان حضرت عبداللہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں عورت سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس عورت کا نام کیا تھا؟ ام قتال۔ اس عورت کا نام تھا ام قتال، جو اپنے وقت کی عالمہ تھی، فاضلہ تھی، اور یہودی کے سب سے بڑے عالم ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ جب ان سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ دعوت گناہ دیتی ہے۔ وہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال جو عالمہ فاضلہ تھی، وہ دعوت گناہ دیتی ہے، اور ان کے نور نبوت کو نظر آ رہا تھا۔ ان کے نور نبوت کو دیکھ کر کے دعوت گناہ دیتی ہے تاکہ وہ نبوت کا نور میرے پیٹ میں آ جائے۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے گناہ سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیری ذات سے گناہ نہیں کر سکتا، میرا رشتہ میرے گھر والوں نے، میرے ماں باپ نے طے کر دیا ہے۔ لیکن آج کا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ لڑکا لڑکی کا رشتہ ہو جانے کے بعد بھی گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رشتہ ہونے سے پہلے گناہ کرنا اور رشتہ طے ہونے کے بعد بھی گناہ کرنا۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا رشتہ کسی خاتون سے، کسی کی بیٹی سے لگ چکا ہے، اس کے بعد بھی آپ کی نظر اور آپ کا دھیان، قلب و جگر کسی غیر عورت کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کان کھول کر کے سن لے، آنے والی خاتون کے لیے کے ساتھ آپ غداری کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ غداری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوری کائنات کو یہ پیغام دے دیا کہ نہیں، میں تجھ سے گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، اور رشتہ نہیں بھی طے ہوتا تو میں گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت اسلام نے گناہ کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب ایک اور روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ فاطمہ نامی عورت نے، ادھر تو ام قتال نے دعوت گناہ پیش کیا، اور ایک فاطمہ نامی عورت نے آپ کو نکاح کا پیغام پیش کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے، وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے،
نور نبوت جو جھلک رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے پیٹ میں آ جائے۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا اور جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت حضرت فاطمہ نامی عورت کہتی ہیں کہ میرے دل کے اندر کوئی گناہ کا خیال نہیں تھا، بس میری دلی تمنا یہ تھی کہ آپ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، نور محمدی جو چمک رہا ہے، میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے اندر آ جائے۔ لیکن آپ کے نکاح ہونے کے بعد، روایت کے اندر آتا ہے کہ لیکن آپ کے نکاح ہونے کے بعد جو آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، اب وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر وہ نور کہاں گیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ نور منتقل ہو کر کے آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، وہ نور منتقل ہو کر کے حضرت سیدہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب آگے سنیے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں آقا کی پیاری امی جان، ہماری معاشرے کے اندر بھی ہماری مائیں بہنیں حالت حمل کے اندر ہوتی ہیں، بھاری پاؤں سے جب ہوتی ہیں انہیں بوجھل سی محسوس ہوتی ہے، کوئی کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، لیٹنے میں اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد پیٹ میں تھا، جب میں حمل سے تھی، مجھے کبھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، مجھے کبھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ وہ مکہ کی سرزمین، جس وقت نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے تھے، مکہ کی سرزمین میں چلنا بہت دشوار معاملہ تھا۔ اب تو مکہ اور مدینہ میں اور پورے سعودی میں کارپیٹ سڑکیں بن گئی ہیں، بالکل اب کوئی چلنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں زمین پر پاؤں رکھنا بہت مشکل معلوم ہوتا تھا۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے ایسے موقع پر جب میں مکہ کی گلیوں میں چلا کرتی، مکہ کے راستے پہ چلا کرتی اور بڑے بڑے روڑے آتے پتھر کے، لیکن وہ روڑے جب میرے پاؤں کے نیچے آتے تو موم کی طرح وہ نرم ہو جایا کرتے تھے، وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاؤں جو پڑ رہے ہیں وہ پتھروں پہ پڑ رہے ہیں، کنکروں پہ پڑ رہے ہیں۔ بزرگوں دوستو، یہ ہمارے آقا کی امی جان ہیں جو ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کے درمیان تذکرہ کرتی ہے۔ کیا تذکرہ کرتی ہیں؟ کہ جب سے میں حالت حمل میں ہوں مجھے عجیب عجیب خواب نظر آتے ہیں۔ تو وہاں کی عورتوں نے کہا کہ ایسا کیجئے، آپ اپنے گلے میں لوہے کا کڑا پہن لیجئے، جیسے آج ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں جب حالت حمل کے اندر ہوتی ہیں تو امام صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے۔ ہمارے گھر میں بہو بیٹی حالت حمل کے اندر ہے، تعویذ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآنی آیات ہوتی ہے، یہ بالکل درست ہے، حفاظت کے لیے قرآنی آیات کا استعمال کرنا، اپنے گلے میں قرآنی آیات کو لٹکانا تاکہ حمل کی حفاظت رہے، یہ شرعی اعتبار سے درست ہے۔ لیکن حضرت آمنہ کی سہیلیاں، جب حضرت آمنہ اپنی سہیلیوں کے درمیان یہ پیش کرتی ہے کہ جب سے میں حالت عمل کے اندر ہوں مجھے عجیب عجیب خواب نظر آتے ہیں، تو ان کی سہیلیوں نے کہا کہ آپ لوہے کا کڑا کیوں نہیں پہن لیتی؟ اپنی سہیلیوں کی بات کو مانتے ہوئے حضرت آمنہ نے لوہے کا کڑا پہن لیا۔ جیسے ہی لوہے کا کڑا پہنا، رات کو خواب میں ایک نورانی چہرے والا، لمبے بالوں والا، سر پر سبز عمامہ، سبز پگڑی باندھے ہوئے، لمبی داڑھی والے اور پاکیزہ چہرے والا سامنے نمودار ہوتا ہے، اور نمودار ہونے کے بعد کہا کہ آمنہ اے بیٹی تو نے یہ اپنے گلے پہ کیا پہن لیا؟ اس وقت حضرت آمنہ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ حضرت آمنہ سے اس وقت بزرگ نے فرمایا کہ میں کوئی اور نہیں، میں تمہارے دنیا میں آنے والے بچے کا دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ تو شرک و بدعات کو، کفر کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ اپنے گلے میں کڑا پہن کے رکھے ہوئے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، جیسے ہی اپنی انگلی کا اشارہ ان کے گلے پہ کیا وہ کڑا ٹوٹ کر کے زمین پہ گر گیا۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ میں اس زمانے میں، جس زمانے میں خوشبو کا استعمال کرنا تو دور کی بات، خوشبو نظر نہیں آتی تھی لوگوں کو، لیکن ہمیشہ خوشبو سے معطر رہا کرتی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ذرا آمنہ کو منع کرو کہ عطر زیادہ نہ لگائے، لوگ کیا کہیں گے مکہ والے کہ عبد المطلب کی بہو بیوہ ہو کر کے عطر اور خوشبو استعمال کرتی ہیں، ذرا منع تو کر دیا جائے۔ اب حضرت آمنہ کی ساس یعنی پیارے آقا کی دادی جان کہتی ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات کئی بار آئی کہ میں اپنی بہو کو منع کر دوں، لیکن ان کے چہرے میں ایسا جلال نظر آ رہا ہے کہ مجھے ہمت نہیں ہوتی ہے منع کرنے کی۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بیٹی، پورے مکے کے اندر یہ بات چل پڑی ہے کہ عبد المطلب کی بہو بہت زیادہ خوشبو استعمال کر رہی ہے، اے بیٹی ذرا کان کھول کر کے سن لے، تو خوشبو استعمال نہ کر، لوگ تانا دے رہے ہیں۔ اس وقت حضرت آمنہ نے فرمایا کہ اے میرے ابا حضور، میں بتاؤں آپ کو، میں تو بازار نہیں جاتی تو میں خوشبو کہاں سے خرید کر کے لاؤں گی؟ اے میرے ابا حضور، میں بتاؤں میرے ساتھ کیا کیا ہو رہے؟ اس وقت حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میرے ابا حضور، جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو آسمان پہ بادل آ کر کے مجھ پر سایہ کر دیتے ہیں، جب میں درختوں کے سامنے سے گزرتی ہوں تو درخت جھک کر کے ہمیں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جب میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ او میرے ابا حضور، جب میں زمین پہ چلتی ہوں تو جو پتھر اور کنکر میرے پاؤں کے نیچے آتے ہیں وہ بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ اور بتاؤں ابا حضور، جہاں جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپیٹیں آیا کرتی ہیں، جہاں جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپیٹیں آیا کرتی ہیں۔ او میرے ابا حضور، میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، یہ آنے والے مہمان کی جانب سے خوشبو آ رہی ہے، یہ آنے والے مہمان کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے دیہات میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ عورتیں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں۔ آج تو گھر گھر کے اندر پانی کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن پہلے زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے، آج سے 20-25 سال پہلے، خود ہمارا بچپنا تھا، گاؤں کی عورتیں کنویں پہ جا کر کے 10-5 عورتیں پانی بھرا کرتی تھی، پانی نکالا کرتی تھی۔ مکہ کے اندر بھی عورتیں کنویں سے پانی نکال رہی ہیں، اسی درمیان حضرت آمنہ بھی پہنچ جاتی ہیں پانی لینے کے لیے۔ جیسے ہی حضرت آمنہ سامنے جاتی ہیں، ڈول ڈالنے کے لیے جاتی ہیں کہ بالکل کنویں کے منہ پہ پانی آ جاتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آنے والے محمد کی ماں کو پانی کھینچنے کی تکلیف اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور جب تک حضرت آمنہ وہاں رہتی، حتیٰ کہ عورتیں کہتی حضرت آمنہ سے کہ آمنہ ذرا ہم لوگوں کو یہ پانی بھرنے دو، جب ہم لوگ پانی بھر لے اس کے بعد تو یہاں سے جانا، جب تک تو یہاں رہتی ہے پانی کنویں کے منڈیر پہ آ کر کھڑا رہتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ہمارے پیارے آقا کی آمد کا نتیجہ تھا اور آقا کی آمد کی برکت کا ثمرہ تھا۔ میرے بزرگوں دوستو، نبی اکرم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لانے لگے تو کون سا وقت تھا، دن کیا تھا، تاریخ کیا تھی، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیدائش کا دن، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔
تو 8 کو تو اکثر علماء نے کنارے کر دیا ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ آقا کی جو پیدائش ہوئی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ آقا کی جس دن پیدائش ہوئی ہے صبح کا سہانا وقت تھا، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آقا کی پیدائش کا جو دن تھا وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت تھا۔ آپ کی پیدائش میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن آپ کے وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ کا وفات مجموعی طور پر، متفقہ طور پر آپ کی جو وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو جس دن ہمارے پیارے آقا دنیا میں تشریف لا رہے تھے، آقا کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا، اندر سے آواز آتی ہے کہ کیا کیا جائے، گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہے۔ ایک غیبی آواز آتی ہے کہ جہاں پر سراجم منیرہ تشریف لا رہے ہوں، جہاں پر دونوں جہاں کے سردار اور چمکتے ہوئے ستارے تشریف لا رہے ہوں، جہاں پر آفتاب منیر تشریف لا رہے ہوں، وہاں پر چراغوں کا، لالٹینوں کا، بجلی کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ اب آقا کی جب پیدائش ہونے لگی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان بن ابی العاص، ان دونوں کی امی جان وہاں پہ تشریف رکھتی ہے، آقا کی امی جان کے پاس تشریف رکھتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان بن ابی العاص کی امی جان، یہ دونوں آقا کی امی کے پاس تشریف رکھتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ اچانک 2 عورت آتی ہے، ان میں سے ایک حضرت آسیہ تھی اور ایک حضرت مریم تھی، ایک نبی کو پیدا کرنے والی عورت اور ایک نبی کو پالنے والی عورت۔ ان دونوں عورتوں کے ساتھ جنت کی حوروں کا قافلہ بھی تھا، جنت کی حوروں کا قافلہ تھا۔ یہ مان کے چلیے آپ کے خدائی نرسنگ اسٹاف تھے، یہ لوگ خدائی نرسنگ اسٹاف تھے۔ یہ خواتین اور حوران جنت جو نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ جنت سے آتی ہیں اور نرسنگ اسٹاف بن کر کے تشریف لاتی ہیں، اور آپ کی ولادت کا مرحلہ جو سامنے آتا ہے یہ آگے آگے بڑھ کر کے ہاتھ بٹاتی ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا انتقال، جب نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہو گئی تو آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا، اس لیے کہ پہلی کتابوں کے اندر، تورہ زبور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آخری نبی پیدا ہوں گے وہ سجدہ کرتے ہوئے، جیسے ہی پیدا ہوں گے وہ سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے اور 2 دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیئیں گے، 2 دن تک۔ کل ایک مسئلہ میرے پاس آیا کہ امام صاحب میرے گھر میں بچہ ہوا ہے، مسئلہ سن لیا فضل، بچہ ہوا ہے تو کیا ابھی ماں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے تو کیا دودھ پلانے سے پہلے اذان دے سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ کل آیا ہے، یہی کی بات ہے تو میں نے کہا بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان کا مسئلہ دودھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بچہ پیدا ہو جائے، بچے کو پاک صاف کر دیں آپ اور فوراً آپ اذان دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اذان دینے کے لیے دودھ کا پینا ضروری نہیں ہے، بچے کا غسل دینا ضروری ہے، بچے کو پاک صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ اذان دے سکتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 2 دن تک ماں کا دودھ نہیں پیا، اور نبی اکرم علیہ السلام کی امی جان کہتی ہے کہ میں بیوہ عورت تھی، میرے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ آنے والا بچہ بیٹا پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ہر بیوہ عورت کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ جب کوئی عورت حالت حمل میں ہو، ان کا شوہر دنیا سے پردہ کر جائے، تو ہر عورت کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ آنے والا بچہ جو پیدا ہو بیٹا پیدا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، عورتوں سے جو سامنے عورت ہی تھی کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا کہ ذرا دیکھا تو صحیح میرے چاند سے بیٹے کو۔ جیسے ہی حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ اس سجدے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ سرور کونین نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں
سجدے کے بغیر تیرا کوئی کام قبول نہیں ہوگا، سجدے کے بغیر تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، سجدے کے بغیر تیرا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ سجدے میں چلے گئے اور آج ہم سجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ لوگو، اگر تو خدا کا نزدیکی بندہ بننا چاہتا ہے، اگر تو خدا کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سجدے میں پڑا رہا، اپنے آپ کو سجدے میں چلا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے آقا سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔